ایک سحر ہے نمبر 9 میں، اس کو بولتے ہیں سحر نزیف، اور یہ خواتین کے ساتھ ہی ہوتی ہے، جس کو بلیڈنگ، مینسس کے علاوہ بلیڈنگ کنٹینیوشن اور بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ کبھی بعض لوگ کو مہینے میں 2-3 بار آ جاتا ہے مسئلہ، اور کبھی بعض لوگ کو شادی کے بعد شوہر کے ساتھ قریب نہیں ہونے کے لیے یہ مسئلہ رہتا ہے، شوہر جب نہیں رہتے ہیں تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک جدائی کرنے کے لیے ایک طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ بعض خواتین کو یہ پرابلم ہوتی ہے، جبکہ پرابلمز کو سولو کرنے کے لیے اکثر خواتین دوسرے سمٹمز اس کے رکھنے کے باوجود دواخانوں سے دنیا کے میڈیکلز لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم میں سویلنگ اور جسم میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے اور اس سائیڈ ایفیکٹ کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بلیڈنگ کا جو ہوتا ہے یہ کئیوں مہینے تک انسان کو ڈسٹرب کرتا ہے، اور کافی مقدار میں کبھی آگے پیچھے اور دنوں سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی مہینے میں 2-3 بار بھی ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کچھ خواتین ایسا ہے جس کو 3-3 مہینے سے یہ مسئلہ رک بھی نہیں سکتا، اور بہت بڑی پرابلم میں کمزوری کی عالم تو بہت انتہا سے زیادہ ہو گئی۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام سے وہ خود اپنا علاج کر کے الحمدللہ اپنی زندگی میں وہ چیز کو توڑ کر کامیابی کی طرف الحمدللہ وہ خود بچی کم عمر میں رہنے کے باوجود یہ چیز کے علم سے عمل میں لے لی، تو الحمدللہ اس کے دشمن بھی اس کے ساتھ کوئی کامیابی اس کے خلاف حاصل نہیں کر سکے، بلکہ اللہ کے حکم سے وہ اپنے ایمان کو اور مضبوط کر کے وہ دوسرے بہنوں کو بھی دعوت کارناموں میں الحمدللہ آج بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک نہیں کئی خواتین کے واقعات میں ذکر کر رہا ہوں۔ پھر اور ایک سمٹمز جو خواتین کے رشتے میں جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ مین ہے، چھڑچھڑاپن بہت ہوتا ہے وہ بچی کو، جس کو رشتے میں رکاوٹ ہوتی ہے جبکہ اس کا نیچر وہ نہیں رہتا ہے۔ پھر ایک قسم کی جادو ہے جو شوہر بیوی کے درمیان ہوتی ہے، وہ انسان کو نامرد کر دیتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے آدمی کو کہ اپنے اہلیہ سے مباشرت کرنے کے وقت کہ اس میں کوئی طاقت نہیں، کوئی زور نہیں، کوئی استطاعت نہیں، جیسا کہ جنسی کمزوری محسوس کرتا ہے، جبکہ وہ جنسی کمزوری نہیں رہتی ہے، بلکہ یہ قسم کے ایک جادو ہے جو انسان کو اپنے بیوی سے روک دیتی ہے، باندھ دیتی ہے کہ وہ اپنا یہ زندگی کا ایک حصے میں کامیاب نہیں ہو، جس کی وجہ سے اولاد بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں سحر الربط۔ ربط مطلب گھیٹی باندھ دینا کہ انسان اس چیز میں نہیں کامیاب ہو جائے۔ جبکہ انسان جب دور رہتا ہے اپنے اہلیہ سے سب چیز الحمدللہ اور ہر فنکشن فزیکلی کامیاب رہتا ہے، مگر جیسا اپنے حلال جگہ سے قریب ہوتا ہے وہ مسئلہ وہیں بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے مقابلے میں مقویات اور مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا کلام میں بہت آسان نسخہ مل سکتا ہے۔ بے شک ہم اس کو پہلے ہی کہتے ہیں کہ میڈیکلی حیثیت سے اپنا چیک اپ اور ڈاکٹر سے رجوع کیجئے، پھر اس کے بعد آپ کو اس چیز کا بھی علامات اگر محسوس ہو رہے ہیں تو اس کو بھی آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ پھر جادو کی 10 یا 11 قسم میں اب یہ آ رہا ہے کہ میاں بیوی کی زندگی ہونے کے باوجود اولاد نہیں ہونا۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہے عقیم کرتا ہے، بانج بناتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، مگر اسباب طبیعہ میں وہ دکھ کے آتا ہے۔ یعنی میڈیکلی حیثیت سے دونوں بھی فٹ ہے، اولاد دونوں کو ہونا چاہیے، مگر یہ قسم کی رکاوٹ ہوتی ہے، اور اس میں بھی کچھ علامات ہوتے ہیں، مین علامات۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ لاولد ہے کیونکہ فزیکلی ہے، جبکہ وہ جادو سے بھی ایک عمل ہوتا ہے جو انسان کو لاولد کر دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی اثر ہوتا ہے۔ پہلی چیز اس میں علامت میں کہ انسان اپنے بیک پین بہت زیادہ محسوس کرتا ہے، شوہر اور بیوی دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو بھی۔ نمبر 2 کہ سانس میں تکلیف، رات کے وقت زیادہ اور بے چینی، گھٹن محسوس ہونا۔ نمبر 3 کہ ذہن بہت منتشر رہتا ہے، خیالات بہت سے آتے ہیں، نیند جلدی نہیں لگتی ہے، اور نیند ملی تو نیند میں ڈسٹرب ہو کر چمک جانا یا ڈرونی خوابیں دکھنا۔ یہ مین علامات ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ اس طرح ہوتا ہے۔ اور بھی جادو کے مختلف بہت سے اقسام ہیں، مگر جو چیزوں کو میں یہاں پر دیکھا ہوں تقریباً یہ چیزوں کو دیکھا ہوں جو زیادہ کامن منتشر ہے آپ کے اور ہمارے معاشرے کے اندر۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جادوگروں کے کچھ علامات جو یہ جگہوں سے علاج کرنا آپ کو جائز نہیں ہوتا ہے، اور ایک حکم بھی کیا جادو سیکھنا جائز ہے یا نہیں شریعت کے روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی آپ کو ذکر کیا جائیں گا انشاءاللہ۔ پہلی چیز آپ کو تو معلوم ہو گیا ہے کہ شریعت میں جادوگر کی سزا قتل ہے، اور انسان جب پریشان ہوتا ہے کچھ ایسے امور میں
اگر جادوگر سے وابستہ ہوا تو زندگی بھر کی پریشانی لے کر مبتلا رہتا ہے. تھوڑی ٹیمپروری وقت کے لیے اور وہ پیریڈ میں تھوڑی سی آسانی دکھتی ہے، مگر اس کے بعد سے بہت سے پریشانی آتے ہیں، کیونکہ یہ شیاطین اور یہ جادوگر اپنے آپس میں ڈیل یہ رکھتے ہیں کہ ہم کسی جن کو نکالنے والے نہیں، مگر ہمارے جنات وہ جن کے ساتھ، وہ شیطان کے ساتھ ایک کوآپریشن اور ایک تعاون کا اتفاق کر لیتے ہیں، تو اس کو سکون پہ رکھنے کے لیے رہنے دیتے ہیں، اور وہ اپنی تکلیف جتنا پیشنٹ کو ڈسٹرب کرتا تھا چھوڑ دیتا ہے، اور بندے کے دل میں اعتقاد ہوتا ہے کہ وہ صاحب سے ہی ٹھیک ہوا، نہیں تو نہیں ٹھیک ہوتے تھے، جبکہ اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. تو کون سے علامات ہے، کیا پہچان ہے جادوگروں کی، جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے منع فرمائے اور جس کے پاس دھوکہ اور نقصانات اٹھانا پڑتا ہے؟ ان کے علامات غور سے سنیے. پہلی علامت تو ذکر کی گئی کہ وہ آپ کا نام، پیشنٹ کا نام اور اس کی والدہ کا نام طلب کرتا ہے. نمبر 2 کہ کوئی چیز مانگتا ہے، کپڑا یا بال یا ناخن، جس چیز میں انسان کی اسمیل موجود ہوتی ہے. نمبر 3 کہ یہ جادوگر چاہے اس کا نام عامل رہے، حافظ رہے، کچھ بھی رہے، مگر اس کے عمل سے مطلب ہے ہمارا، عمل اس کا قرآن سنت پہ نہیں، تو بے شک جادوگر کے صفات میں آ جاتا ہے. اور اکثر لوگ نامہ بدلنے سے ان کو ایک قسم کی یعنی چھوٹ دیتے ہیں زندگی میں، کیونکہ لوگوں کو جب کہتے ہیں عامل تو لوگ ایزی ڈیل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مگر جب کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، کفری عمل کرنے والا ہے، تو بے شک لوگ احتیاط کریں گے. تو حقیقت میں شریعت جو الفاظ دی ہے وہی الفاظ آپ کو بھی استعمال کرنا چاہیے، تاکہ اپنے بھائی بہنوں کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے. اور تیسری علامت کہ وہ کچھ قسم کے جانور طلب کرتا ہے، جیسا کہ ایک کالا مرغا لاؤ یا لال بکرا لاؤ، یہاں پر گاڑ دو یا یہاں پر کاٹ کر کسی جسم پہ وارتا ہے اور کسی جگہ پھینک دیتا ہے. تو اصل میں یہ چیز کیا ہے؟ یہ چیز یہ ہے کہ جو جن اور شیطان انسان کے اوپر جو رہتا ہے، فرض کیجئے سپوز یہ احمد کو ایز اے پیشنٹ بنا کر لائے کسی عامل کے پاس، جادوگر کے پاس. یہ جادوگر فرسٹ آف آل ماں کا نام ان کا پوچھ لے کے اپنے جنات کو، اپنے جنات کو جو اس کے قابو میں ہے ان کو بھیج دیتا ہے کہ جا کے اس کے ساتھ ڈیل کرو. اگر یہ جادوگر کے جنات زوردار ہے تو اس کو وہیں پر اپنا زور دکھا کر اس کو وہیں خاموش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنے مہینے تک جب تک صاحب آپ کو اجازت نہیں دے آپ کچھ تکلیف نہیں دیں گے پیشنٹ کو، اور کھاؤ پیو رہو. دیٹ از اے ڈیل. تو اس کو زور سے اور شدت سے اس کو وہیں تھاما جاتا ہے. اور اگر سپوز کہ یہ احمد کے اوپر جو جن ہے زیادہ زوردار طاقتور ہے یہ جنات سے، تو یہ جادوگر کہتا ہے جاؤ اپنے سیٹ سے کہو کیا حکم فرما رہے ہیں، آپ کے صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں. تو وہ جن جو بڑا سرکش رہتا ہے پیشنٹ پہ، وہ کہتا ہے کہ میرے لیے بھی کچھ جان پیش کرو، میرے لیے بھی کچھ جانور کاٹ کے یہ مسان گٹی میں پھینکو یا یہ جگہ پہ جدھر اس کا رہنے کا مقام رہتا ہے. تو اصل بات یہ ہے یہ عبادات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کرنے کی چیز ان کو دینا، یعنی کہ ان کی پرستش اور ان کی عبادت، ان کی بڑائی کرنے کا معنی ہوتا ہے. تو یہ لوگ اپنی بڑائی چاہتے ہیں، آپ اپنا ایمان کھو دیتے ہیں. تو یہ جن اپنے طرف سے کہتا ہے کہ لال مرغا یا فلانا بکرا یا اس طریقے سے ڈیمانڈ کر کے یہ چیزیں مانگتا ہے. تو یہ جادوگر اپنے طرف سے پیشنٹ والوں کو کہتا ہے کہ آپ لوگ یہ چیز لائیے، وہ چیز لائیے، وہ چیز لائیے، جبکہ یہ مسئلہ ادھر کے لیے ہے. پھر یہ چیز کو کبھی کاٹ کر انسان کے جسم پہ وہ خون سے بھی وارتا ہے چاقو سے. اور